السلام علیکم، میں ہوں شہزاد حسین۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ زندگی میں بہت سارے مسائل انسان کے درپیش آتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو اگر آپ بیماری کو جانچنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے آلات بنائے جاتے ہیں جسے آپ ٹیسٹ کہتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ یہ ہوتے ہیں کہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کا جسم اگر ڈھل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس سے ابو ہو گیا تو پھر وہاں پہ آپ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت انسان کی ایک سائنسی تحقیق کے حوالے سے ایک زندگی ہے، اور اس پہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں، دوائی کھا کے ہم سیٹ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں دوائی کھانے کے باوجود بھی سیٹ نہیں ہو پاتے، اس میں بھی ڈاکٹر جو ہے مختلف ان کے ادارے بنے ہوئے، خانے بنے ہوئے، مثلاً کہ دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، جسمانی الگ ہے، دل کا الگ ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سائنس اس پہ پیسہ بھی کماتی ہے اور بہت کچھ آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہوتی ہے اور نہیں بھی دے رہی ہوتی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ معاملہ ہے جو کہ آپ اس سے ظاہری طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ایسی جو معلومات جسے کبھی ہم رد کر دیتے ہیں، جو کہ آپ کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سائنسی رپورٹ بھی آپ کی بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو اس کے بعد ہمیں شک ہوتا ہے تھوڑا سا کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں تکلیف دینا چاہ رہی ہیں۔ آپ عموماً کسی سنسان جگہ سے گزرتے ہیں، بنجر زمین جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اگتی نہیں ہے، بالکل عجیب سا کچرے کا ڈھیر ٹائپ، اور آپ جھاڑیاں وغیرہ اور یہ سب پرانا جو درخت ہوتا ہے اس کے آس پاس بھی آپ نے بالکل بھی نہیں بھٹکنا، کیونکہ وہاں پر آپ ان چیزوں سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی مجبوری ہے جانا، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے لباس کو پاک رکھنا ہے، آپ نے اپنی روح کو، اپنے دماغ کو عبادت سے تر رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے قدرت کی۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں قدرت کی طرف سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں تو یہ کیوں انسانی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو قدرت کے ہاں سب سے زیادہ عزت عبادت گار اور پرہیزگار کی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو جو یہ بدروہیں اور چڑیلیں وغیرہ ان کو عبادت مؤثر نہیں ہوتی، قدرت کی طرف سے بالکل صاف منع کر دیا گیا۔ اتنی ساری مخلوق میں جن کو رزق سے نوازا گیا، یعنی کہ رزق روحانی سے نوازا گیا ہے، وہ ملائکہ ہیں، اور جن کو دونوں رزقوں سے نوازا گیا ہے وہ انسانوں میں انبیاء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اس میں مومن پرہیزگار بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح سے پرندوں میں ہدہد، مور، کبوتر، بلبل، باز، عقاب، تیتر، شاہین وغیرہ ہے۔ اور چرندوں میں اگر ہم بات کریں ہرن، انسانوں کے گھریلو جانور، شیر، دریائی تمام جانور، شجرات میں بیری، انار اور ہر قسم کی جڑی بوٹی، بیل، پھل پھول، اور اگر ہم حشرات کی بات کریں تو شہد کی مکھی، چیونٹی، تتلی، جگنو اور خوبصورت کیڑے، آسمانی اور گھریلو مکڑی وغیرہ کہیں بھی کسی حالت میں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق سے نوازتا ہے، چاہے وہ رزق آپ کا روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو۔